دعا کرنے سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر مل کر دعا کریں۔ اکثر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی کی اور اس کی ساری مشکلوں کی سمجھ آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو محنت آپ کریں اس کا نتیجہ ویسا ہی نکلے جیسا آپ نے سوچا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ راستہ صاف ہو، فیصلے آسان ہوں اور انجام پہلے سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ خود کو محسوس رکھنے کا انسانی ذہن کا ایک طریقہ ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایسے نہیں چلتی۔ ہر موسم آپ کے حساب میں فٹ نہیں بیٹھتا اور ہر تاخیر کی کوئی فوری وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ صحیح کرتے ہیں، پھر بھی انتظار لمبا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ان لمحوں میں ہمارا آسمانی باپ نہ الجھتا ہے، نہ گھبراتا ہے، اور نہ ہی وہ دیر کرتا ہے۔ وہ ایسے طریقوں سے کام کر رہا ہوتا ہے جو انسانی منطق سے اوپر ہوتے ہیں، ایسے طریقوں سے جو انسانی حساب میں پورے نہیں اترتے۔ دنیا کامیابی کو ظاہر سے ناپتی ہے، تعلیم، طاقت، شکل و صورت، نام، مقام اور وسائل۔ اکثر آپ پر یہ دباؤ آتا ہے کہ آپ اپنی قدر و قیمت ثابت کریں، کہ آپ خود کو مضبوط دکھائیں، کہ آپ لوگوں کو متاثر کریں۔ لیکن ہمارا باپ دنیا کے پیمانوں پر نہیں چلتا۔ وہ ان چیزوں پر انحصار نہیں کرتا جنہیں دنیا ضروری سمجھتی ہے۔ وہ ان راستوں کو چن سکتا ہے جنہیں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ عام چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہ کمزور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہ چھوٹی، معمولی اور نظر سے اوجھل چیزوں کو اپنے مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ اسی لیے کلام ہمیں پہلا کرنتھیوں پہلے باب اور 27ویں آیت میں سکھاتا ہے کہ خدا نے دنیا کی بے وقوف سمجھی جانے والی چیزوں کو چن لیا تاکہ داناؤں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کی کمزور چیزوں کو چن لیا تاکہ طاقتوروں کو شرمندہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے طاقتور ہونا ضروری نہیں تاکہ خدا آپ کو چنے۔ آپ کو سب سے ذہین ہونا ضروری نہیں تاکہ خدا آپ کو استعمال کرے، اور آپ کو ظاہری طور پر مضبوط دکھنا ضروری نہیں تاکہ خدا کی قدرت آپ پر ٹھہرے۔ اکثر خدا جان بوجھ کر ایسا رستہ چنتا ہے جس میں انسان کو فخر کا موقع نہ ملے، تاکہ سارا جلال صرف اسی کو ملے۔ اگر خدا صرف طاقتوروں کو استعمال کرتا تو وہ طاقتور لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ہماری صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ اگر خدا صرف ہنرمندوں کو چنتا تو تعریف خدا کی بجائے انسان کو ملتی۔ لیکن جب خدا کمزوروں کو اٹھاتا ہے تو سب جان لیتے ہیں کہ یہ کام انسان کا نہیں بلکہ یہ کام خدا کا ہے۔ اسی لیے آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ خدا آپ کی زندگی میں کس طرح کام کرے گا۔ ہمارا باپ انسانی طریقوں کا پابند نہیں، اس کے طریقے ہم سے کہیں بلند ہیں۔ یسایہ 55 باب 8ویں اور 9ویں آیت ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور تمہارے طریقے میرے طریقے نہیں۔ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے، اسی طرح میرے طریقے تمہارے طریقوں سے بلند ہیں۔ جب آپ یہ نہ سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے
तब भी आप ये जान सकते हैं कि वो कौन है। वो दाना है, वो वफादार है, वो भला है। अक्सर आपकी सबसे बड़ी मुश्किल वही जगह बन जाती है जहां खुदा अपनी सबसे बड़ी कुदरत जाहिर करता है। आप जद्दोजहद को देखकर सोच सकते हैं कि ये आपको पीछे ले जा रही है, लेकिन खुदा उसी जद्दोजहद को अपनी कुदरत दिखाने का दरवाज़ा समझता है। इसीलिए दूसरा करंथियों 12 बाब 9 आयत में लिखा है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में कामिल होती है। आपकी कमज़ोरी वो जगह बन जाती है जहां खुदा का फजल काफ़ी साबित होता है। यूसुफ को याद करें, अपने ही भाइयों से धोखा, गुलामी, झूठा इल्ज़ाम, कैद और तन्हाई। यूसुफ ये सोच सकता था कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन खुदा उसी दर्द के ज़रिए उसे उस मुकाम तक ले जा रहा था जहां वो खुद कभी नहीं पहुंच सकता था। पैदाइश 50 बाब उसकी 20 आयत में बाद में यूसुफ ये कह सका, तुमने मेरे खिलाफ बुराई का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया। यह बुराई को दुरुस्त नहीं ठहराता, लेकिन यह जाहिर करता है कि हमारा बाप बुराई में से भी भलाई पैदा कर सकता है। इसी तरह खून के बहाव में मुब्तला औरत को देखें। सालों का दर्द, कमज़ोरी, मायूसी और खामोश अज़ियत, लेकिन उसी तकलीफ़ ने उसे यस्सु तक पहुंचाया। मरकस 5 बाब 28वीं और 29वीं आयत कहती हैं, अगर मैं उसके कपड़ों को छू लूँ तो शिफा पा जाऊंगी, और फौरन वो शिफा पा गई। उसकी कमज़ोरी उसकी राह में रुकावट ना बनी, बल्कि उसे मालिक तक ले गई। इसीलिए जब आजमाइश आती है तो आप अकेले नहीं होते। खुदा का कलाम ज़बूर 34:19 आयत में कहता है, रास्तबाज पर मुसीबतें बहुत आती हैं, लेकिन खुदावंद उन सब से उसे छुड़ाता है। निजात हमारे बाप की फितरत का हिस्सा है। रोमियो 8 बाब 28 आयत कहती है, हम जानते हैं कि खुदा सब चीज़ों को मिलकर भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं। हर चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन खुदा हर चीज़ को भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दर्द एक अमल बन सकता है, ताख़ीर तैयारी बन सकती है, मायूसी तराशने का ज़रिया बन सकती है, और जब खुदा कहानी लिखता है तो कुछ भी ज़ाया नहीं होता। बस आज हौसला रखें, जो आप महसूस कर रहे हैं वो हकीकी है, लेकिन वो आखिरी बात नहीं। जो आप देख रहे हैं वो उलझा हुआ तो हो सकता है, लेकिन खुदा का काम ख़त्म नहीं हुआ। ज़बूर 23 हमें याद दिलाता है कि खुदावंद हमारा चरवाहा है, वो हमारी जान को बहाल करता है। आए अब ईमान से खुदावंद से दुआ करें। आए आसमानी पिता, अक्सर मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी साफ और समझ में आने वाली हो, कि हर सवाल का जवाब फ़ौरन मिल जाए और हर बात मेरी समझ के मुताबिक हो। लेकिन आज तू मुझे सिखा रहा है कि ईमान उन चीज़ों पर नहीं बनता जिन्हें मैं नाप सकता हूँ। ईमान उस पर बनता है जो तू है। तू पाक है, तू भला है, और तू हमेशा मौजूद है। जब मैं ये ना समझ सकूं कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तब भी मैं तेरे करीब आता हूँ, क्योंकि मेरा सुकून तेरी हजूरी में है। यिर्मयाह 33 बाब और उसकी 3 आयत में तेरा कलाम हमें सिखाता है,
مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور تجھے بڑی اور پوشیدہ باتیں دکھاؤں گا جنہیں تو نہیں جانتا۔ بس آج میں تجھے پکارتا ہوں، میں تجھے دل سے پکارتا ہوں۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو جواب دے گا۔ اے خداوند، میری آنکھیں کھول کہ میں دیکھ سکوں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ میرے دل کو کھول کہ میں سن سکوں کہ تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ مجھے میرے خوف سے آگے دیکھنا سکھا، میری کمزوریوں سے آگے دیکھنا سکھا۔ مجھے ان حدود سے آزاد کر جو میں نے خود اپنے لیے بنا لی ہیں۔ اے باپ، میں تجھے اپنی زندگی کے ہر اس حصے میں بلاتا ہوں جہاں مجھے تیری مداخلت کی ضرورت ہے۔ میرے حالات میں قدم رکھ، میرے مسئلوں میں داخل ہو اور وہ کام کر جو صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ اے خداوند، ہر اس زنجیر کو توڑ جو مجھے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ رشتوں کی زنجیر، شادی کی زنجیر، کام کی زنجیر، صحت کی زنجیر اور میرے ذہن کی زنجیر۔ اے باپ، میں یہ بوجھ تیرے قدموں میں رکھتا ہوں کیونکہ میں اکیلا انہیں نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے تو نے پالوس اور سیلاس کو آزاد کیا، ویسے ہی مجھے بھی آزاد کر ہر اس چیز سے جو مجھے قید کیے ہوئے ہے، ہر وہ دروازہ جو میری ترقی کے خلاف بند ہو گیا ہے اسے اپنی قدرت سے کھول دے۔ ہر وہ وزن جو میرے قدموں کو سست کر رہا ہے اسے ہٹا دے، تاکہ میں اس آزادی میں چل سکوں جو تو میرے لیے چاہتا ہے۔ تیرا کلام مجھے یقین دلاتا ہے کہ جب میں تجھے سچائی سے پکارتا ہوں تو قریب ہوتا ہے۔ زبور 145:18 آیت کہتی ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اسے پکارتے ہیں، جو سچائی سے اسے پکارتے ہیں۔ اے باپ، میں آج تجھے سچائی سے پکارتا ہوں۔ میں اپنی ضرورتوں کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ اور اپنے درد کے ساتھ تیرے پاس آتا ہوں۔ میرا ایمان بڑھا، میرا بھروسہ مضبوط کر۔ جب میرا دل کمزور ہو تو اسے مضبوط کر، جب میرا ذہن بوجھل ہو تو اسے سکون دے، جب میرے جذبات الجھ جائیں تو مجھے اپنی سلامتی میں تھام لے۔ اے یسوع ناصری، میں تیرے نام کی عزت کرتا ہوں کیونکہ تیرے نام میں قدرت ہے۔ تیرے نام پر پہاڑ ہٹتے ہیں، تیرے نام پر طوفان تھم جاتے ہیں، تیرے نام پر دیواریں گرتی ہیں اور راستے کھلتے ہیں۔ تو نے ہمیں سکھایا کہ ایمان بولتا ہے اور ایمان قائم رہتا ہے۔ مرکز 11:23 آیت کہتی ہے کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ ہٹ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے تو وہ ہو جائے گا۔ اے خداوند، میں نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ خوف سے نکلیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ تیرے کلام سے نکلیں۔ مجھے زندگی بولنا سکھا، مجھے تیرے وعدے اعلان کرنا سکھا، مجھے اس وقت میں بھی تجھ پر بھروسہ کرنا سکھا جب حالات بہت مشکل لگیں۔ اے باپ، مجھے یاد دلا کہ ایک دن سب کچھ یسوع کے نام کے آگے جھک جائے گا۔ فلپیوں 2:10-11 آیت کہتی ہیں کہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ بس میری زندگی کا ہر مضبوط کلا گر جائے، ہر وہ طاقت جو تیرے مقصد کے خلاف کھڑی ہے اپنا اثر کھو دے، ہر جھوٹ جو میرے ذہن میں بسنے کی کوشش کرتا ہے اسے سچائی سے بدل دے۔ تجھ سے بڑی کوئی قدرت نہیں۔ جب میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تو میرے خلاف کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میرا محافظ ہے، تو میری پناہ گاہ ہے،
تو مصیبت کے وقت میری مدد ہے۔ اے خداوند، جب مجھے ناممکن حالات کا سامنا ہو تو مجھے تیری قدرت پر بھروسہ کرنا سکھا۔ جب مجھے کوئی حل نظر نہ آئے تو مجھے یاد دلا کہ تو ان چیزوں تک محدود نہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو وہ خدا ہے جو وہاں بھی راستہ بناتا ہے جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو میری ان ضرورتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ تیرا کلام وعدہ کرتا ہے کہ تو مہیا کرتا ہے، اور میں اس وعدے کو تھامے رکھتا ہوں۔ زبور 34:10 آیت کہتی ہے کہ جو خداوند کو ڈھونڈتے ہیں انہیں کسی اچھی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ اے باپ، میں آج تجھے ڈھونڈتا ہوں۔ میری زندگی میں کسی اچھی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ میرے فیصلوں کے لیے حکمت دے، میری ذمہ داریوں کے لیے طاقت دے، میرے دل کے لیے سکون دے۔ اے پرمیشور، میں اپنی زندگی کے ہر حصے پر فتح کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ میری فتح تجھ میں ہے۔ میں ہر قسم کی فکر مندی کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں۔ میں بے چینی کو اپنے خیالات پر حکمرانی کرنے نہیں دیتا، چاہے حالات ناممکن لگیں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں جو تو نے کہی ہے۔ متی 19:26 آیت کہتی ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ بس آئے باپ، مجھے پرسکون دل دے اور ہمت دے کہ میں ایک ایک قدم آگے بڑھاتا رہوں۔ آئے پوتر آتما، میری رہنمائی کر، میرا استاد بن، میرا مددگار بن۔ یوحنا 14:26 آیت کہتی ہے کہ تو ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ جب میں شک کرنے لگوں تو تیرا کلام میرے ذہن میں تازہ کر دے۔ مجھے ان فیصلوں سے بچا جو میرے مستقبل کو نقصان پہنچائیں۔ مجھے اپنی مرضی کی طرف لے جا۔ مجھے سمجھ دے کہ میں پہچان سکوں کیا تجھ سے ہے اور کیا نہیں۔ اے باپ، میں ہر بات میں تجھے مانتا ہوں، بس تو میری راہیں سیدھی کر۔ اے یسوع ناصری، میری نظریں تجھ پر جمی رہیں۔ عبرانیوں 12:2 آیت کہتی ہے کہ تو ایمان کا بانی بھی ہے اور اسے پورا کرنے والا بھی۔ جب میں تھک جاؤں تو میں تیری طرف دیکھوں، جب میں الجھ جاؤں تو میں تیری طرف دیکھوں، جب مجھے نئی شروعات کی ضرورت ہو تو میں تیری طرف دیکھوں۔ اے خداوند، میں ایک فوق الفطرت کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں تیری قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھنے دے۔ میری آنکھیں کھول کہ میں روز تیرے فضل کو پہچان سکوں۔ تیرا شکر ہے کہ تو اپنے وقت پر جواب دیتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے وفاداری سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح کے طاقتور نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کی کوئی ذاتی دعا یا درخواست ہے تو کامنٹس میں لکھیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے۔